اس ویڈیو کے دکھانے کے بعد آپ کو ایک بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے، جو جھٹکا مجھے لگ چکا ہے میرے محترم عزیزو۔ اساس الدین اویسی کے خلاف ایسی بات، ایسی سپیچ، ایسا انٹرویو جو آپ کو میں سنانے والا ہوں، جس کے سننے کے بعد آپ حیران ہو سکتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی، اساس الدین اویسی اپنی پراپرٹی کے بچانے کے لیے وقف بل کے لیے لڑ رہے ہیں اور وقف بل کو پھاڑ دیا۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد میں ایسی قدرت آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ ایک قوم اتنی جو ہے طاقتور بنائی گئی تھی، اتنی پاورفل بنائی گئی تھی کہ وہ اپنے ناخون سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیا کرتی تھی اور اللہ کی نافرمانی پر اڑ گئی تھی۔ پھر ان کا حشر کیا ہوا، اس ویڈیو کے دکھانے کے بعد میں بتاؤں گا۔ اور یہ ساری ویڈیو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صحیح بات لوگوں تک پہنچ جائے اور خدا کی طاقت اور قدرت کا یقین لوگوں کے اندر آ جائے، اس لیے کہ خدا کی طاقت اور قدرت ہی ساری انسانیت کو سبق سکھا سکتی ہے اور سیدھے راستے پر لانے میں مدد کر سکتی ہے۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ ان کی پراپرٹیاں ہیں، اسد الدین اویسی صاحب کی جتنی بھی پراپرٹیاں ہیں، چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی بنا کر رکھ رکھی ہو، وہ زیادہ تر وہ پراپرٹیاں وقف بورڈ کی لینڈ پر بنی ہوئی ہیں۔ وہ وقف بورڈ کو بچانے میں نہیں لگے ہوئے، اپنی جگہوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز، میں اس چیز سے سہمت ہوں اور ایگری ہوں، یہ جتنی بھی وقف بورڈ کی جگہ ہیں، میرے اللہ رب العالمین کی جگہیں ہیں۔ میرے اللہ رب العالمین اسد الدین اویسی نے تو بل کی کاپی پھاڑ دی، کیونکہ وہ اصل میں کیا ہے، اس وقت کی جگہ کو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی نظروں سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے پرکرن کر کے پارلیمنٹ میں، اچھا مسلمان تھوڑا جذباتی ہے، مسلمان ان چیزوں کو جذباتی لیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ اسد الدین اویسی تو ہمارے لیے آواز اٹھاتا ہے اور اتنی سخت آواز کہ بل ہی پھاڑ دی۔ تو کل سے جو ہے بڑا ہنگامہ ہے اسد الدین اویسی کو لے کر مسلمانوں میں کہ بھئی اتنا بڑا بہادر کوئی آدمی نہیں ہے۔ لیکن جب ان کے سامنے یہ سچائی جائے گی کہ یہ آدمی وقف کی سب سے زیادہ زمینوں پہ قابض ہے، اس کے جو اسکول کالجز ہیں، اس کے جو جتنے بھی پروگرام ہیں حیدرآباد میں، وہ تقریباً 80% وقف کی زمینوں پہ ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے سامنے جب یہ چیزیں آئیں گی، اور مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کوئی بھی پارٹی ہمارا فیور کیوں کرے گی، اس لیے کہ ان کو ووٹ چاہیے۔ میرے محترم عزیزوں، موٹی عقل سے سوچنے والی بات ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان پروٹیسٹ کر رہے ہیں، دھرنا پردرشن کر رہے ہیں، نعرے بازی لگا رہے ہیں، تو کیا سب اساس الدین اویسی، اکبر الدین اویسی کی طرح ہیں؟ سارے لوگ کے پاس اتنی زیادہ زمین ہے جو اتنا مر مٹ رہے ہیں اور بل کو واپس کرنے کی مانگ کر رہے ہیں؟ یہ موٹی عقل سے سوچا جا سکتا ہے۔ اور اگر کسی کی زمین اویدھ ہے، کسی کے حق کو اس نے مارا ہے، تو سرکار کی گرفت سے کیا ہوتا ہے؟ سرکار کیوں آ رہی ہے اس کو چھڑانے، اس کو بچانے؟ ایک مسلمان کو خود ہی چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اگر کسی نے تھوڑی سی بھی زمین کسی کی ناحق لی ہوگی، ناحق قبضہ کیا ہوگا، تو قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ کتنی زمینوں تک؟ 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور حرام کا ایک لقمہ اگر اس سے پیسہ آ رہا ہے، اس سے ضروریات پوری ہو رہی ہے، تو 40 دن نماز کو قبول نہیں ہونے دے گا۔ میرے محترم عزیزو، اپنی رائے آپ کمنٹ میں رکھو۔ یہ موٹی بات ہے، میرے دل کے اندر یہ بات نہیں پچ رہی ہے کہ وہ پرسنل اپنے میٹر کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس رب کائنات، اس پروردگار کی ایک بڑی قدرت آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، جس سے ساری انسانیت ہل جائے گی اس قدرت کو سننے کے بعد اور توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ لیکن کسی کا دل اگر سیاہ ہو گیا ہے، الٹے پیالے کی طرح ہو گیا ہے، الٹے پیالے میں دیکھو پانی جاتا ہے؟ نہیں جاتا نا، تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اسی لیے کہا تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی توفیق بندوں کی نیت اور ارادے پر ہوتی ہے کہ وہ ایک قدم چلتا ہے تو اللہ رب العزت 10 قدم چل کر آتے ہیں۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے، وہ چل کر آتا ہے تو اللہ رب العزت دوڑ کر آتے ہیں۔ وہ چلنے کو تیار نہیں، اتنی بڑی قدرت اور طاقت کو دیکھنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں ہے، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، ظلم و زیادتی کو روکنے کو تیار نہیں ہے، بند کرنے کو تیار نہیں، تو پھر اللہ کو بھی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف نان مسلموں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ بہت بڑے بڑے فالٹ مسلمانوں کے اندر ہیں، اس لیے توبہ کی توفیق ہوگی اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد، اس قدرت کے بتانے کے بعد۔ قوم سمود جس کو کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے اتنا طاقتور بنایا تھا، اتنا طاقتور بنایا تھا، اور کافی لمبائی ان کو دی تھی، ہماری طرح 6 فٹ 5 فٹ کے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو جو حکم دیا کہ بھائی آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، نبیوں کے ذریعے ان تک جب پیغام پہنچایا، بات پہنچایا، تو وہ لوگ نافرمانی پر اڑ گئے، وہ لوگ ضد پر اڑ گئے، نافرمانی پر اڑ گئے، اور کسی حال میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور کچھ دن گزر جانے کے بعد جب اپنی نافرمانی پر اڑے رہے، اس لیے کہ ان کو اپنی طاقت پر فخر تھا کہ ہم تو ناخون سے پہاڑوں میں جو ہے گھر تراش کر گھر بنا لیتے ہیں، ہم سے کون ٹکر لے گا، یعنی خدا کے مقابلے میں وہ آ گئے تھے۔
तो फिर क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ऐसी आंधी का इंतजाम हुआ कि वो आंधी सिर्फ घरों को नहीं गिरा रही थी, सिर्फ तबाह बर्बाद नहीं कर रही थी, बल्कि उन लोगों को उड़ाकर पहले ले जाती थी ऊपर, 100 फीट ऊपर ले जाती थी। उसके बाद एक दूसरे से ऐसी टक्कर देती थी वो आंधी कि वो चकनाचूर होकर जमीन पर औंधे मुंह गिरते थे। मेरे मोहतरम अजीजों, ऐसी ताकत और कुदरत के मालिक हैं हम सबके रब। हमें डरना चाहिए, कांपना चाहिए, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, इसलिए कि आखिर में उनकी ही बारगाह में खड़े होना है और अपने कर्मों का हिसाब देना है। इसलिए अभी वक्त है, अभी मौका है। सुबह शाम का भरोसा नहीं, एक मिनट एक सेकंड का भरोसा नहीं। आखिर हम वापसी कब करेंगे, उसकी ताकत और कुदरत को तस्लीम कब करेंगे? जब मौत आ जाएगी तो उसके बाद तो मौका नहीं। इसलिए मेरे मोहतरम अजीजों, इस वीडियो को बहुत बड़ी तादाद में शेयर करो, ताकि जो लोग भी किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, किसी को दबा रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, वो इस कुदरत के सुनने के बाद उनके रोंगटे कांप जाएं और वो तौबा कर लें। और ऐसी बड़ी ताकत, आज भी वो आंधी आ सकती है, ऐसा नहीं कि वो आंधी का निजाम बंद हो गया, आज भी जलजले आ सकते हैं, लेकिन कुछ मसलहत होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको आजमाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हम कितने पक्के हैं, कितने कच्चे हैं। हमारी आजमाइशें होती हैं इसलिए कि हमारे अमाल तो खुद ही अच्छे नहीं है, तो फिर अल्लाह की मदद आएगी कहां से? इसलिए बहुत बड़ी तादाद में वीडियो को शेयर करो मेरे मोहतरम अजीजों। आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर परेशानी को दूर करे और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम।